نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتصادی زندگی کی بھی اصلاح فرمائی۔ سود، دھوکہ دہی، چوری، ذخیرہ اندوزی یا کسی بھی حرام طریقے سے مال کمانے کی سختی سے ممانعت فرمائی۔ یہ بات واضح اور ٹھوس شرعی دلائل اور سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جزیرہ نما عرب میں ہر طرف جہالت کا دور دورہ تھا۔ یہاں کے لوگ اونٹوں، بکریوں اور چوپاہوں کے چرواہے تھے جو کسی ایک معبود اور شریعت کی بالادستی کے بغیر افراتفری کی غیر منظم زندگی گزار رہے تھے اور کسی اصول و ضابطے سے آشنا نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی اصلاح کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے اور اصلاحی معاملات کی خود نگرانی فرماتے۔ آپ کی عظیم خیرخواہی، کمال رشد و ہدایت اور امت پر رحمت و شفقت کے باعث ایسے معلوم ہوتا کہ صلح کا معاملہ آپ کے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ فتنے کو ختم کر کے فریقین کو اللہ کی اطاعت پر جوڑنا اللہ تعالیٰ کے ہاں رات کے قیام اور گرمیوں کے روزوں سے بھی افضل ہے۔ ارشاد والی تعالیٰ ہے، اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کی کنبے سے اور ایک عورت کے کنبے سے منصف مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ بہت علم والا، خوب خبردار ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی یا نظر انداز کیے جانے کا اندیشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح صلح کر لے، اور صلح ہی اچھی ہے اور انسانی نفسوں میں بخیلی رکھی گئی ہے۔ اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگار بنو تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ناموں میں سب سے پسندیدہ ابو تراب تھا۔ جب انہیں ابو تراب کہہ کر بلایا جاتا تو بہت خوش ہوتے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں ابو تراب کی وجہ تسمیہ بتائیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں نہ پا کر ان سے پوچھا تمہارے چچا زاد کہاں گئے؟ انہوں نے عرض کی ہمارے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، وہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں، انہوں نے میرے ہاں کے آلودہ دوپہر کا آرام نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا دیکھو وہ کہاں ہے؟ وہ دیکھ کر آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ مسجد میں تشریف لے گئے جہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے ایک پہلو سے چادر ہٹنے کی وجہ سے وہاں مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے مٹی صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے اپنے دل کے ٹکڑے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے داماد سیدنا ابو الحسن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کس طرح عدل، شفقت اور محبت اور رحمت کے ساتھ صلح کروائی کہ ان کے درمیان پوری طرح ہم آہنگی، الفت، رواداری اور مصالحت پیدا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتصادی زندگی کی بھی اصلاح فرمائی۔ آپ بگڑے ہوئے معاشی حالات میں پیدا ہوئے جب دولت چند لوگوں تک محدود تھی۔ لوگوں کی اکثریت خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہو رہا تھا۔ لوگ بے راہ روی اور انتشار کا شکار تھے، خواہشات کے پجاری تھے۔ ان کا مقصد حلال و حرام کی تمیز کے بغیر مال کمانا تھا۔ سود، دھوکہ دہی، چوری، ظلم و زیادتی، ذخیرہ اندوزی یا کسی بھی حرام طریقے کی پرواہ کیے بغیر مال جمع کرنا بڑا پن سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور شریعت مطہرہ میں مال کمانے اور اسے خرچ کرنے کا پورا نظام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دنیا سے کٹ کر صرف عبادت کا حکم نہیں دیا بلکہ انہیں کمانے اور تجارت کرنے کی تحویل دی۔ خرید و فروخت، شراکت داری اور مزاربت وغیرہ کی جائز صورتوں کے ذریعے سے مال کمانے کی مکمل آزادی دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت دل نشین انداز میں حلال مال جمع کرنے کی تعریف کی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ مال سرسبز و شاداب اور شیریں ہے، جس نے اسے جائز طریقے سے لیا اور حق کے مصرف ہی میں خرچ کیا، وہ مال بہت ہی معاون اور مددگار ہوگا۔ جس نے اسے حق کے بغیر لیا وہ اس انسان کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بڑے بڑے مالدار اور صاحب ثروت تھے۔ آپ نے ان کی تربیت کی کہ حلال طریقے سے کمائے اور حلال کاموں میں خرچ کرے۔ اس اصول پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے مالداروں میں شامل ہو گئے، جیسے سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان سب نے مال کمانے اور اسے خرچ کرنے میں اسلام کی مالیاتی پالیسی اپنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت ہی سے دیکھے گا۔ ایک وہ شخص جس نے سامان فروخت کرتے وقت قسم کھائی کہ اس کی قیمت مجھے اس سے کہیں زیادہ مل رہی تھی، حالانکہ وہ اس بات میں جھوٹا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقلوں کی اصلاح کی جو فاسد تصورات، گمراہ عقائد و نظریات، انحرافات اور برے خیالات سے خریدی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس فطرت کی طرف لوٹنے کی دعوت دی جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا اور شیاطین نے گمراہ کر کے انہیں اس سے دور کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کی فطرت اختیار کرو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی جائز نہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً جامع اصلاح کا آغاز انفرادی طور پر کیا اور ایک ایک انسان پر توجہ دی، کیونکہ فرد کی اصلاح ہی سے معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ اس حالت کو نہیں بدلتا جو کسی قوم پر طاری ہو، حتیٰ کہ وہ خود اسے بدل لے جو ان کے دلوں میں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالتی اور معاشرتی نظام کی بھی اصلاح فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ کا معاشرتی ماحول نہایت بگاڑ کا شکار تھا۔ ایک بت پرست گروہ معاشرے پر حاوی تھا جن کے ہاں عدل و انصاف، معاشرت اور مساوات کا تصور تک نہ تھا۔ وہ خواہشات، ظلم و ستم اور شیطانی سوچ کے ساتھ حکومت کرتے تھے۔ جزیرہ نمائے عرب کے دیگر قبائل بھی باہم دست و گریباں تھے اور اپنی زندگی بغیر کسی دستور منہجم نظام کے گزار رہے تھے۔ ان کی معیشت کا انحصار لوٹ مار پر تھا۔ ان کی لڑائیاں قبائلی تعصب، جہالت اور ظلم و زیادتی پر مبنی تھی، جن کا مقصد دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، خون بہانا، عزتوں کا پامال کرنا، مال لوٹنا اور اپنی ناموری کا اظہار کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عالمی صورتحال یہ تھی کہ دنیا 2 سلطنتوں میں تقسیم ہوتی، ایک فارس اور دوسری روم۔ ان دونوں کی بنیاد بھی غلبہ تسلط، ظلم و ستم اور اپنی سلطنت کے دائرے کار کی وسعت تھی۔ جب رسولوں کو گزرے ایک زمانہ بیت گیا، ہر طرف غفلت نے ڈیرے ڈال لیے، زندگی مصیبت بن گئی، دل سخت ہو گئے اور روحیں مردہ ہو گئیں، تو ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ سے تمام دنیا والوں کے لیے اعلان کیا، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، فلاح پا جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی جس کا انتظامی ڈھانچہ عدل، شورا، آزادی رائے، مساوات، انصاف، انسانی حقوق کے احترام، جان و مال اور عزت کی حفاظت پر مبنی تھا۔ اس میں انسانی زندگی کی حفاظت، آزاد عدلیہ، لوگوں کے امن و سکون کا خیال اور ان کی فلاح سے متضاد ہر چیز کا خاتمہ پیش نظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے، مرد عورت اور امیر و غریب ہر فرد کی خیر اور بھلائی کو یقینی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے انتظامی معاملات کو منظم مرتب کیا، یہاں تک کہ معاشرہ ایسے اصولوں اور شرعی نصوص پر قائم ہوا جن سے علماء اور جج زندگی کے ہر شعبہ، ہر مسئلے اور ہر معاملے میں رہنمائی لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو سازگار بنایا، اپنی شریعت کے ساتھ زمین کی تعمیر و ترقی اور اس پر سرمایہ کاری اور بحالی کی دعوت دی۔ اس میں بگاڑ پیدا کرنے والی ہر تخریب کاری، خرابی اور بربادی کو دور کر کے اسے محفوظ بنایا۔ راستوں، مجلسوں، نہروں، کنووں، باغوں اور زراعت کے متعلق احکامات بیان فرمائے۔ صحت اور طب کے حوالے سے بھی شریعت محمدی میں
بکثرت امام صحت اور طب کے حوالے سے بھی شریعت محمدی میں بکثرت عمومی ہدایات اور بنیادی ضابطے موجود ہیں جو ڈاکٹر حضرات اور ماہرین نفسیات کے لیے رہنما اصولوں کا درجہ رکھتے ہیں۔ امام ابن کیم اور سیوطی نے طب نبوی پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کھانے کی اقسام، کھانے پینے کا طریقہ، کون سا کھانا صحت افزا ہے اور کون سا نقصان دہ اور اس طرح کی دیگر ہدایات ملیں گی جن سے اہل عرب ناواقف تھے۔ وہ نقصان دہ، نشہ آور اور مردار اشیاء تک کھا جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔